وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ان وجوہات و اسباب پر بات ہو رہی تھی جن کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، نوبت خلا اور طلاق تک پہنچ رہی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 2 جمعوں میں 2 اہم ترین سبب ریزن پر بڑی تفصیلی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی۔ پہلا سبب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقفیت۔ ہر شادی کرنے والے جوڑے کو چاہیے اور ان کے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح کرنے سے پہلے نکاح کی زندگی سے متعلق جو ضروری اور اہم ترین باتیں ہیں ان تمام باتوں کو جانیں۔ بھلے کسی عالم کی صحبت کے ذریعے ممکن ہو تو پھر اس ذریعے کو حاصل کیا جائے، یا پھر اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مارکیٹ میں جو کتابیں آسانی سے دستیاب ہیں، جن کتابوں کو پڑھ کر آپ نکاح کی زندگی کو، میاں بیوی کے درمیان کی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر اس کا بنیادی علم حاصل کریں۔ اور یہ علم حاصل کرنا ہر جوڑے پر ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کا علم حاصل کرنا جو جتنا ضروری ہے اتنی ہی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے۔ دوسرا سبب ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، وہ ہے رشتوں کا غلط انتخاب۔ رشتوں کے انتخاب میں جب ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ گھروں کے ٹوٹنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں تیسرا سبب عرض کریں گے، اور وہ تیسرا سبب ہے رشتوں کا انتخاب ہونے کے بعد سے لے کر جو رسمیں شروع ہوتی ہیں، منگنی سے لے کر ولیمے تک، ان تمام رسموں میں گناہ کی بھرمار ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں اور تھوڑا سا تصور میں اپنے تمام کے تمام ان رسوم و رواج کو سامنے کریں، کون سا ایسا گناہ ہے جو منگنی سے لے کر ولیمے تک کی ہماری تقاریب میں نہیں ہوتا؟ کون سی ایسی رسم ہے جو نہیں ہوتی؟ ہر گناہ، ہر رسم، بلکہ ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جن گناہوں کے کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں صراحتاً لعنت بیان کی گئی ہے۔ سب کے سب مسلمان اس میں مشغول و مصروف ہیں۔ اب آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں، آپ کے جس کام کی ابتدا ان گناہوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ان لعنتوں کے سائے میں ہو، اس کام کا انجام کیا اور کیسے ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے اس جوڑے پر،
اور اس گھرانے پر اس کا انجام تو لڑائی جھگڑا ہے، طلاق ہے، خلا ہے، مار دھاڑ ہے، گالم گلوج ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 بڑی اہم باتیں ہیں۔ اگر آپ حضرات ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں تو پھر انشاءاللہ ہماری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو بھی ایسے ہی سنا جیسے اب تک سنتے ہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، تو پھر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے اپنے خاندانوں میں سکون اور چین اور خوشگوار زندگی بس ایک خواب ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات آپ حضرات کی خدمت میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ ایک جز ہے، ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے، اے اللہ آج سے میں اپنی نہیں سنوں گا، اے اللہ میں آپ سے وعدہ اور عہد کرتا ہوں آج سے اپنی نہیں چلاؤں گا، اے اللہ آج سے میں اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کروں گا، اے اللہ میں اپنی زندگی کے ہر عمل میں اپنی زندگی کی ہر چیز کے اندر آپ کے حکم کو فالو کروں گا۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا جب کلمے کے اس دوسرے حصے کو پڑھتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ میں اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤں گا، آپ کی ذات اقدس کو اپنا نمونہ بناؤں گا، زندگی کے وہ تمام کے تمام کام جو میں انجام دوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو جن طریقوں پر جس انداز پر کیا ہے اس انداز پر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کلمے کا؟ کلمے کا پورا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے غم اور خوشی میں آزاد نہیں ہوتا کہ وہ جیسا چاہے اپنی من مرضی کے مطابق کرے۔ مسلمان اپنی خوشی میں بھی بندھا ہوا ہوتا ہے، اپنے غم میں بھی بندھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارا تو ایک ہی بچہ ہے، کیا شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے؟ وہ تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، میں پینٹ کھول کے ناچوں یا ڈرائر اتار کے ناچوں؟ کون ہے اس سلسلے میں مجھے کچھ کہنے والا؟ ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رسول کے سامنے جو سلنڈر کیا ہے، اس کا لحاظ رکھیے۔ ایک مسلمان نہ اپنی خوشی میں آزاد ہوتا ہے نہ اپنے غم میں آزاد ہوتا ہے۔ خوشی بھی مسلمان کو اسی طرح منانی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتیں ہیں۔ اللہ نے اس خوشی کو جس طرح منانے کے لیے کہا
اور اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا بتایا اسی طرح مسلمان کو اپنا خوشی کا معاملہ پورا کرنا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جیسے خوشی آتی ہے ویسے غم بھی آتا ہے، کبھی بیوی مرتی ہے، کبھی بچے انتقال کر جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کی جدائیاں ہوتی ہیں، اور کبھی کاروبار کے اندر بے انتہا نقصانات ہوتے ہیں، کبھی خطرناک طریقوں کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ان تمام کی تمام بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مسلمان کو ریئیکٹ اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ریئیکٹ کرنے کا حکم خدا نے اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ مسلمان اپنے غم کے اندر اپنے کپڑے پھاڑ نہیں سکتا، اپنے سر کے بال نوچ نہیں سکتا، اپنے سر کو دیواروں سے نہیں ٹکرا سکتا، اور اپنے ہاتھوں کو کسی اور چیز پر مار کر لہو لہان نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ تو مسلمان ہے۔ مسلمان نہ اپنی خوشی میں آزاد ہے، مسلمان نہ اپنے غم میں آزاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سینٹرل جیل کے اندر یا کہیں پر بھی کسی اسٹیٹ کی جو بڑی جیل ہوتی ہے، اس جیل میں جو لوگ قید ہوتے ہیں، قیدیوں کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ان کا لباس وہی ہوتا ہے جو جیل کے حکام ان کے لیے پسند کرتے ہیں، ان کا کھانا بھی وہی ہوتا ہے جو جیل کے حکام ان کے لیے طے کرتے ہیں، ان کا سونا اور جاگنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے کام کے طور و طریق، وہاں پر کس طرح رہنا ہے، یہ سارا کا سارا جیل کے حکام کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک قیدی کی وہاں پر مرضی نہیں چلا کرتی۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے ویسا ہی قید خانہ ہے جیسے ایک قیدی کے لیے جیل کا قید خانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون انسان کیا کرتا ہے، کون اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، کون اللہ کے نبی کے طریقوں کو فالو کرتا ہے، کون ان کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے، کون ان کے حکموں کو توڑتا اور رونتا ہوا ایک جانور کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی آنکھ سے پریکٹیکل طور پر دنیا کے انسانوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون میرا حقیقی اور سچا بندہ ہے، کون میرے رسول کا حقیقی اور سچا امتی ہے، کون صحیح ایمان والا ہے، کون ایسا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، کون منافق ہے، کون دھوکے باز ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی کو فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور غیر مسلموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اگلا جملہ کہا وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ، اور دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت وہ مقام ہے جہاں انسان کی من مرضی ہوتی ہے، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان جو اور جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بالکل ویسا ہی فرماتے ہیں۔ جس طرح ایک ایمان والے کے لیے جنت خدا نے آخرت میں رکھی ہے، غیر مسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کو جنت بنا دیا۔ دنیا کے اندر غیر مسلم اپنی مرضی، اپنے من کے مطابق ہر کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے،
نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان ہے، نہ جنت کو مانتا ہے، نہ جہنم پر ایمان ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا ایمان ہے، کسی چیز کا اس کا ایمان نہیں ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی شادی کے اندر ویڈیوگرافی بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی شادیوں کے اندر بیانڈ باجوں کا اہتمام بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی شادی کی تقاریب میں پٹاخوں کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، وہ اپنی شادی کی تقاریب کے اندر کنجروں کو بھی نچوا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، شراب بھی پلا سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان کے لیے خدا نے یہ دنیا قید بنا رکھی ہے، اور قید کے اندر ایک مسلمان مرضی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ احکامات کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیسک اور بنیادی بات ہے، اس کو تمام مسلمان بھائی اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، آج کل ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر سب کو راضی اور خوش کرنے کا رواج ہوتا ہے۔ جیسے عیدین کا موقع ہوتا ہے، جب عید آتی ہے تو آدمی ہر کسی کو عیدی دیتا ہے، بچوں کو بھی دی جاتی ہے، بڑوں کے لیے ان کے مناسب اکرام کیا جاتا ہے، کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، اور جنہوں نے 1 مہینے تک آپ کو سحری کے اندر اٹھایا وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کو بھی راضی اور خوش کرتے ہیں، اور جتنے مانگنے والے اور جتنے آپ کے متعلقین ہوتے ہیں، جاننے والے، آپ اپنی حیثیتوں کے مطابق سب کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے خوشی عطا فرمائی ہے، اور خوشی کے موقع پر ایک مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ سب کو خوش رکھے۔ جس طرح عیدین کے موقع پر سب کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے، بالکل یہی حال شادی بیاہ کے موقع پر اس وقت یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی شادی کا موقع ہے، ہر کسی کو راضی کرو۔ چنانچہ بچوں کو راضی کیا جاتا ہے، بہنوں کو خوش کیا جاتا ہے، بھائیوں کو خوش کیا جاتا ہے، عزیز و اقارب کو خوش کیا جاتا ہے، ہر ایک سے ان کی پسند اور مرضی معلوم کی جاتی ہے، اور گھر کے اندر کام کرنے والے نوکروں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ کام کرتے ہیں تو شادی کے موقع پر ان کو تنخواہ کے علاوہ کپڑے بھی دیے جاتے ہیں۔ اب وہ کہیں کہ صاحب کچھ پیسے اور بھی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ بھائی دے دو، خوشی کا موقع ہے، کسی کو ناراض نہیں کیا جاتا، چنانچہ ان کو بھی پیسہ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ برادری کے اندر کسی سے ناچاقی اور نا اتفاقی ہو، بول چال بند ہو، تو وہاں پر اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بولا چالا معاف کر دیجئے، جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے ہم اس کی آپ سے معافی چاہتے ہیں، دیکھو ہمارے گھر شادی ہے، خدا کے لیے ظلم مت کرو، ناراضگی کا اظہار مت کرو، بلکہ آپ کو اپنے پورے گھر کے ساتھ ہماری خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے پیر پکڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اب تو خدا کے لیے دشمنی نکال دو، ہم سے راضی اور خوش ہو جاؤ اور ہمارے کام میں آ جاؤ۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ وہ مناظر ہوتے ہیں جو سماج کے اندر ہر کسی کی فیملی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو رک جائیے، یہیں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آپ نے اپنے بچوں کو راضی کر لیا، آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، آپ نے اپنی پھوپھی چچا اور بہن اور بھائی اگر کسی کی ناراضگی تھی ان سب کو بھی راضی کر لیا، کیا آپ نے سوچا ایک وہ بھی ذات دنیا میں موجود ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو اتنے رشتے ناتے دیے، جس نے آپ کو یہ تمام کے تمام اسباب دیے، جس ذات کی وجہ سے آج آپ کو خوشیوں کا یہ دن دیکھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، آپ نے اس ذات کو راضی کرنے کا کیا اہتمام کیا، اس کی کیا فکر کی؟
بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ایک کنجر تک کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خدا اور رسول کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے خدا کا نہیں کیا، وہ گناہ معلوم کر کر کے کیا جاتا ہے۔ اور گھر کے اندر کام کرنے والی جو ماسی اور نوکرانی ہوتی ہے، اس کو بھی خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ دو جہاں کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں تو 100 بار ناراض ہو جائے، ہمیں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، آج جو مسلمان جو اتنا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر اسلام کے خلاف ایسا کہہ دیا، فلاں وزیر نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، میں کہتا ہوں کہ بے شک اس نے دشمنی کے اندر یا لا علمی میں آپ کے دین کے خلاف، آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کچھ کیا ہوگا۔ کیا اللہ نے اس کے لیے پکڑ اور آپ کے لیے چھوٹ رکھی ہے؟ اس محلے کے اندر کتنے ایسے شادی بیاہ کے کام ہیں، مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو ذرا برابر احساس نہیں ہوتا، برابر بینڈ باجا چل رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ نماز کی توہین نہیں ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کی چھوٹ دے رکھی ہے، یا خدا کی طرف سے آپ کو کوئی لائسنس حاصل ہے؟ وہ کرے تو بھی گناہ ہے، تم کرو گے تو بھی تو گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا اللہ کے پاس دو پیمانے ہوں، اللہ اس کو تو چھوڑ دے اور تمہیں بخش دے یہ سمجھ کر کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے پاس ایسا پیمانہ کوئی نہیں ہے۔ خدا کے یہاں جیسے وہ مجرم ہے، اسی طرح کے مجرم ہم بھی ہیں اگر ہم اس طرح کی حرکت کریں تو۔ خدا کے لیے یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر جو راضی رکھنے کی اور سب کو خوش کرنے کی رسم کا رکھتے ہیں، اس رسم میں خدا کو اور اس کے رسول کو ضرور شامل کیجیے۔ یہ دیکھیے میرا اللہ اس کام سے مجھ سے راضی ہے، کیا میرا رسول مجھ سے خوش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کہا؟ اپنی امت سے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی اس وقت تک میرا امتی اور میرا محبوب نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے بچوں سے، اس کے ماں باپ سے، دنیا جہاں کے تمام رشتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ ایک امتی کا کام یہ ہے کہ اگر ایک طرف رسم و رواج ہوں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے۔ اور دنیا اور رشتے اس سے چھوٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ خدا کی فکر کرنی ہے، رسول کی فکر کرنی ہے، چچا کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، پھوپھا کی، ان کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ رسول کو راضی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو 1000 بار ناراض ہوں، اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کو سناتا ہوں اور وہ حدیث اپنے دل پر نقش کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اور اس فکر کی وجہ سے اس کے قریبی لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ ان قریبی لوگ جتنے ناراض ہوئے تھے ان سب کے دلوں سے اس سے متعلق ہر قسم کی باتوں کو ختم کر کے اس کی محبت پیدا کرے گا اور پھر ان سب میں محبت اور جوڑ قائم کر دے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ناراض ہوں، بعد میں خدا سمجھ دے گا، ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی بندے نے کام تو ٹھیک کیا، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اس سے ناراضگی رکھنے کا؟ نہیں، ہم لوگ غلط ہیں۔ یہ بات اللہ خود ان کو سمجھاتے ہیں، یہ بات اللہ خود ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔
اس کے برخلاف آج کل کا ہمارا اپنا جو رویہ ہے، جو مسلمان لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے جن لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے خدا اور رسول کو راضی کرنے کی جستجو کی، خدا انہی لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی نفرت اور کو بٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، اپنے سامنے رکھیے، اب آپ کس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں اور کون سی چیز اپنے لیے پسند کرنا چاہتے ہیں، کیجیے۔ میرے دوستو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیج ببول کا ڈالیں؟ ببول پتہ ہے آپ کو، کاٹے، ببول کے درخت کا بیج ڈالیں اور آپ توقع اور امید رکھیں کہ آم نکلے گا، جام نکلے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے اس دنیا میں پریکٹیکل طور پر؟ آپ جو چیز ڈالیں گے، جس کا بیج ڈالیں گے، پھل بھی اسی کا نکلے گا۔ اگر آپ نے کانٹے بوئے ہیں تو پھل بھی جو نکلیں گے وہ کانٹوں ہی کے نکلیں گے۔ اگر آپ نے آم کا بیج ڈالا ہے تو پھر نکلے گا بھی آم۔ اگر آپ نے اپنے نکاحوں کی اور اپنے ولیموں کی تقاریب کو اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں سے بھر دیا، گناہوں سے پر کر دیا، تو کیا اس کا ریفلیکشن آپ کی زندگیوں میں نظر نہیں آئے گا؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہو کر اللہ رسول کا تماشا بنائیں، ویڈیوگرافی کریں، ناچ گانا کریں اور سب کچھ کریں، اور اس کے بعد ہمارے بچے خوشی خوشی رہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جو کام کیا ہے، جو حرکت کی ہے، اس حرکت کا بھگتان آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے، قطعی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جو بچوں کے شادیاں ہو رہی ہیں، جو بچیوں کے نکاح ہو رہے ہیں، 2 مہینے نہیں ہوتے، 3 مہینے نہیں ہوتے، 4 مہینے، 6 مہینے نہیں ہوتے، خبر ملتی ہے کہ وہاں انبن چل رہی ہے، وہاں گالم گلوچ کا ماحول ہے، وہاں لڑائی ہے، وہاں زدم زدی ہے، وہاں تنم تنی ہے، وہاں پر فلاں گھر کے لوگ پولیس اسٹیشنوں کے اندر موجود ہیں، فلاں جگہ کے لوگ کورٹ کچہریوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ سب ہے کیا؟ یہ سب اسی گناہ کی نحوست ہے۔ آپ نے اللہ اور اس کے تھوڑی دیر کی خوشی کے موقع پر خدا اور رسول کے احکام کی دھجیاں بکھیر کر رکھی اور ان کے احکامات کا مذاق اور تماشا بنایا۔ پھر اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کا مذاق اور تماشا بناتے۔ آپ نے 4 لوگوں کے سامنے بڑے دھوم سے اللہ کے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ اسی محلے میں انہی لوگوں کے درمیان، انہی رشتہ داروں کے درمیان آپ کو، آپ کے گھر کو ذلیل و رسوا کر کے تماشا بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ سنت ہے اللہ کی، یہ طریقہ ہے۔ خدا کے اس طریقے کو، خدا کی اس سنت کو سمجھیے اور خود پر، خود کے بچوں پر ترس کھائیے، رحم کیجیے، اور اپنے بچوں کی خوشی کو اپنی زندگی کا اگر آپ مقصد بناتے ہیں تو ان تمام کی تمام غلط اور بدترین چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھیے، اور آپ اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم نہیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کی من مرضی کے مطابق ہر کام کو کرنے کے پابند ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ بس اس کو سوچ کر، اس کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم اپنے کاموں کو منعقد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی۔ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی اب تک، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، ان سے معافی طلب کریں، کہیں کہ اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں بہکاوے میں آ کر، غرور میں آ کر، فخر میں آ کر
اے اللہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھا، آپ کی اتنی بڑی بڑی ناراضگیاں مول لی، اللہ اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ اب ماں باقی زندگی میں میرے انڈر جتنے بچے اور بچیاں ہیں، میں آپ سے آج وعدہ اور عہد کرتا ہوں، اے اللہ ان کے نکاحوں اور ولیمے کی تقاریب کے موقع پر کوئی بےہودگی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، آپ کو ناراض کرنے والا اور آپ کو ستانے والا اور جس کے نتیجے میں میری زندگی میں کانٹے چبھنے لگیں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کی دعا کریں اور توبہ کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ اگر وہ 1 منٹ کے اندر معاف کر دیں گے تو زندگی میں اس وقت جتنے جھگڑے لڑائیاں چل رہی ہیں اور اس کا نتیجہ اور سبب یہ گناہ ہے تو ایک لمحے میں سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں جس طرف چاہے۔ جس اللہ نے میاں بیوی کے دل میں دوری اور بعد پیدا کر رکھا ہے، اس اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ ان دونوں کے دل کو ایک ساتھ کر دیں۔ جب ایک ساتھ کر دیں گے تو موافقت ہوگی، محبت ہوگی، اور پھر تمام کے تمام اختلافات کا خاتمہ ہوگا۔ تیسری اور آخری مختصر سی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے، خطبہ نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک آیت وہ ہے جو خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سنو تمہاری موت اسلام پر ہی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ ہر مسلمان کو مخاطب فرما کر کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی موت کب ہے ہمیں بھی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے موت تو رکھی ہے، لیکن اس کی موت کب ہوگی یہ اللہ نے بتایا نہیں۔ 50 سال ہوگی، 60 ہوگی، 65 ہوگی، 30 ہوگی، 20 ہوگی، پیدا ہوتے ہی 2 منٹ کے بعد مرے گا، کب مرے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ مگر اللہ نے اس آیت میں ایک بڑی عجیب بات کہی ایمان والوں سے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سنو تمہاری موت جب بھی ہو مگر ہونا اسلام پر چاہیے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی ایک مسلمان کی موت اسلام پر کب ہو سکتی ہے؟ کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام پر مرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی موت اسلام پر کب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی اسلام پر موت اس وقت ہوگی جب مسلمان اپنی زندگی کی ہر حالت میں، نارمل حالت میں، خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں اللہ کے احکامات کو فالو کرے گا۔ موت کا وقت بھی انہی 3 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت پر ہوگا، یا تو غم کی حالت میں موت آئے گی، یا خوشی کی حالت میں موت آئے گی، نارمل حالت میں موت آئے گی۔ کوئی بھی حالت ہو تو اے ایمان والو تمہیں اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کو فالو کرتے رہو گے، جس حالت میں بھی موت آئے گی وہ ایمان کی موت ہوگی، اسلام کی موت ہوگی۔ اب تیسری بات اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کا موقع ہے، گھروں کی آبادی کا موقع ہے، اس موقع پر یہ آیت کیوں پڑھی؟ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ شادی کا موقع ہے، گھروں کی آبادی کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن کی یہ آیت کیوں پڑھی؟
تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے شادی کے موقع پر اس آیت کو اپنے خطبے کا حصہ اس لیے بنایا، اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ نارمل حالت میں دنیا کے تمام انسان نارمل ہی رہتے، انسان جو اب نارمل ہوتا ہے وہ دو وقتوں میں ہوتا ہے، یا تو خوشی میں یا غم میں۔ اب چونکہ یہ شادی بیاہ کا موقع ہے اور شادی کا موقع خوشی کا ایک عنوان ہے، اللہ کے نبی نے خوشی کے اس موقع پر اس آیت کو پڑھ کر مسلمانوں کو میسج دیا، لوگوں، ایک مسلمان اپنی خوشی میں آزاد نہیں ہوتا، اب تم اپنی خوشی میں آزاد ہو کر کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تم پر آ جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہی میسج دینے کے لیے اللہ کے نبی نے اس آیت کو پڑھا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ سے بھی آپ سے بھی اب تک جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں شادی بیاہ کے معاملات میں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا جو کچھ بھی کام کیا، اس پر صدق دل سے میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ سے، آپ بھی توبہ کریں۔ آئندہ زندگی میں خدا نے جو بچے میرے بھی رکھے ہیں اور جو بچے بچیاں اللہ نے آپ کی زندگی میں رکھے ہیں، آپ ان کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے وہ پچھلی غلطیوں کا اعادہ نہ کریں، کم از کم اگلے بچوں میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کا مکمل عہد عزم و ارادہ کریں۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دو باتیں اس وقت آپ حضرات کی خدمت